السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شاہ رخ خان سے کسی اینکر نے سوال کیا کہ آپ اپنے بچے کو، بیٹے کو جس طریقے پر چلا رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ اپنے بیٹے کو آپ خراب کر دیں گے۔ تو اس کے جواب میں شاہ رخ خان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ میں نے اسے کہا ہے کہ آپ سگریٹ پی سکتے ہو، آپ نشہ کر سکتے ہو، آپ برے وہ تمام کام کر سکتے ہو جو میں نے بھی نہیں کیے۔ تو کیا ایک والد اپنی اولاد کو برے کاموں کی اجازت دے سکتا ہے؟ تو آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بتائیں گے اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ I'm sure you're going to spoil your son. No, not at all. I've just told him that, he can, when he's 3 or 4 years old, he can run after girls, and he can smoke as much as he wants. He can do drugs, he can have sex, he can womanize. It's nicer to start early, and he should do everything I've not done. والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے اور صحیح تربیت دے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح حدیث میں ہے، صحیح مسلم کے جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1631 میں، کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے اچھے اعمال ختم ہو جاتے سوائے 3 چیز کے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ کرو جو ہمیشہ کے لیے جاری رہے۔ دوسرا، علم نافع، ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور تیسرا، ولد صالح، نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے اچھے اعمال کا جو اکاؤنٹ رہتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے صرف 3 چیز کے۔ ایک ہے صدقہ جاریہ، دوسرا علم نافع جو علم سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور تیسرا ولد صالح میں اچھے نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں حدیث پاک جو ڈاکٹر صاحب سنا رہے ہیں کہ 3 چیزیں نفع بخش ہوتی ہیں مرنے کے بعد، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ نیک اولاد، صالح اولاد جو بعد میں دعا کرے والدین کے لیے، یہ اس کے کام آ سکتی ہے۔ تو اگر ایک والد اپنی اولاد کی تربیت غلط کرے گا، اس کو برے کاموں کی دعوت بھی دے، اجازت بھی دے، تو کیا یہ اولاد اس کے لیے نفع بخش بن سکتی ہے؟ بالکل نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ والد کے مرنے کے بعد اس نے کبھی اپنے والد کے لیے دعائے خیر نہیں کرنی، تو اس لیے یہ اولاد خیر والی اولاد نہیں بنے گی بلکہ اولاد شر بنے گی۔ اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے، اپنے رب کی طرف لے جائے، انشاءاللہ وہ آپ کی جنت کا راستہ بن سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اس کا ذکر صحیح حدیث میں ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الجمعہ چیپٹر نمبر 11 حدیث نمبر 893 میں، جس کا ذکر ترمذی میں بھی آتا ہے، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1376 میں، جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر انسان چارواہ ہے۔ ایوری ہیومن بینگ از اے شیپرڈ۔ ہر انسان ذمہ دار ہے۔ امام چارواہ ہے رعایا کے، امام ذمہ دار ہے اپنے لوگوں کے۔ آدمی ذمہ دار ہے اپنے اہل و عیال کا، اپنے بیویوں اور بچوں کے لیے۔ ایک عورت چارواہ ہے، ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کے، اپنے بچوں کی۔ اور نوکر ذمہ دار ہے اپنے مالک کی پراپرٹی کی۔ ہر انسان چارواہ ہے، شیپرڈ ہے، ذمہ دار ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کے ذمہ دار ہیں، کہ کیا تعلیم وہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حضرت عمر جو دوسرے خلیفہ تھے رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ 1000 متقی مسلمان، 1000 نماز پڑھنے والے مسلمان کی موت
सहन करना आसान है बनिस्बत एक आलिम के जो अल्लाह के हराम और हलाल के अहकामात जानता है. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि अगर 1000 मुत्तकी मुसलमान, नेक मुसलमान, नमाज पढ़ने वाले मुसलमान मरते हैं, वो सहन करना आसान है बनिस्बत एक आलिम के जिसके पास अल्लाह के हुक्म, फर्ज, हलाल और हराम के बारे में जानता हो. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक वक्त कहते हैं साहबा से कि आपकी क्या ख्वाहिश है कि ये कमरा किससे भर जाए ताकि मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं अल्लाह का दीन फैलाने के लिए. सबसे बेहतरीन ख्वाहिश क्या हो सकती है? तो एक साहबा फरमाते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि ये रूम, ये कमरा सोने से भर जाए ताकि मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, इससे बेहतरीन ख्वाहिश क्या हो सकती है? तो दूसरे साहबा उठ के कहते कि मैं ख्वाहिश करूंगा कि ये कमरा हीरे और जवाहरात से भर दे ताकि मैं इसका इस्तेमाल अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का दीन फैलाने के लिए करूं. अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का दीन फैलाने के लिए करूं. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, इससे बेहतरीन ख्वाहिश क्या हो सकती है? तो साहबा फरमाते, या अमीरुल मोमिनीन, आप हमसे कहो इससे बेहतरीन ख्वाहिश क्या हो सकती है? इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि मेरी ख्वाहिश है कि ये कमरा दाई से भर जाए, जैसे माज़ इब्न जबल, अबू उबैदा बिन जर्राह, हुज़ैफा बिन अल यमन रज़ियल्लाहु अन्हु, ताकि मैं इनको भेजूं अल्लाह का दीन फैलाने के लिए. बिल्कुल सही. इस कॉल से हमें पता चलता है कि सबसे बेहतरीन है मैन पावर. हम इंसान समझते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरत है दौलत की. दौलत ठीक है, जरूरत पड़ सकती है, लेकिन सबसे अव्वल नंबर पे नहीं. सबसे अव्वल है मैन पावर. अच्छे लोग पैदा करो, अच्छे लोग बनाओ, अच्छे लोग तैयार करो. आप अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ेंगे, अल्लाह के रसूल ने क्या दौलत पीछे छोड़ी? अल्लाह के रसूल ने सहाबा तैयार किए और ये सहाबा ने अल्लाह का दीन फैलाए. मिसाल है हमारे पास हजरत अबू बकर की, हजरत उमर की रज़ियल्लाहु अन्हु. एक एक मिसाल. तो दीन फैलाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं. अगर 10 अहम चीज है, हो सकता है कि 10वें नंबर पे पैसा आ सकता है, अव्वल नंबर पे नहीं. आज हम मुसलमान के पास क्या पैसे की कमी है? आज हम मुसलमान के पास काला सोना है, अरबों के पास पैसों की कमी है. क्या हालत है मुसलमान की? एकदम नीचे है. सब लोग हमको लात मार रहे, मीडिया पे हमको जलील कर रहे. इतना पैसा हमारे पास है, मैं कई अरब को जानता हूं जो 10-10 बिल गेट्स को अपने खिस्से में रखेगा. कितने? 10-10 बिल गेट्स को एक एक खिस्से में. ये फोर्ब्स की लिस्ट पे मत जाइए आप. ये फोर्ब्स की लिस्ट सिर्फ चंद ताजिर को लेके अपनी लिस्ट बनाते, फरिश्त बनाते हैं. अल्लाह ने मुसलमानों को पैसा कम नहीं दिया, फिर भी हमारी ये हालत है. क्यों? इसकी क्या वजह है? इसके बारे में मैं कहूंगा इंशाअल्लाह कुछ देर बाद. तो दौलत दीन फैलाने के लिए जरूरी नहीं है. और अल्लाह ने आपके सामने जो नाचीज खड़ा है, मैं जानता हूं कि 20 साल पहले हमने कायम की थी हमारी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन. मैंने मेरे वालिद से कहा
کہ آپ لاکھوں روپیہ باہر دیتے ہیں خیرات میں, مجھے 5,000 روپیہ دو مہینے کا. ہم نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن شروع کیے 5,000 روپیہ مہینے سے, بس 5,000 روپیہ. 20 سال بعد اللہ نے الحمدللہ اللہ کی مدد سے, اللہ کی ہدایت سے, اللہ کی مہربانی سے آج ہم ایسے مقام پہ پہنچے ہیں ماشاءاللہ کہ دنیا میں کوئی بھی نان گورنمنٹ پرائیویٹ دعوی آرگنائزیشن نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج جو ہمارے پاس لوگ ہیں, جو والنٹیئرز ہے, جو دائی ہے, وہ امپورٹنٹ ہے. لوگ سمجھتے کہ پیسہ ضروری ہے. پیسہ میرے حساب سے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے 10ویں نمبر پہ آ سکتا ہے, اہم نہیں ہے. 5,000 روپیہ مہینہ سے شروع کیے اور آج اللہ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ. سو ہمیں ہمارے بچے کو تعلیم دینا چاہیے. ایک ایک بچے کو ایسی تعلیم دینا چاہیے کہ وہ دین کے قریب آئے اور اپنا دین پھیلا سکے. ہم اگر صحابہ کی سیرہ پڑھیں گے, ایک ایک مثال ہمیں ملیں گی اس میں, اور اس کی ذمہ داری ہے ہم والدین کی. آپ تاریخ پڑھیں گے تو چند مثالیں ملتی ہیں ہمیں مثال ملتی ہے علامہ اقبال کی والدہ کے بارے میں. ہم جب کتابیں پڑھتے علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کے والد ایک ایسا پیشہ کرتے تھے جو ربا سے جڑا تھا, جو سود سے جڑا تھا, اور علامہ اقبال کی والدہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی. تو جب علامہ اقبال پیدا ہوئے, علامہ اقبال کی والدہ نے اپنے چھاتی کا دودھ, اپنا دودھ اپنے بیٹے کو نہیں پلایا. وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک بوند بھی حرام کمائی نہیں جائے. تو علامہ اقبال کی والدہ نے کیا کیا, اپنے زیورات بیچے جو خود کے تھے, الحمدللہ حلال کمائی کے تھے. زیورات کو بیچ کے ایک بکری خریدی اور اس بکری کے دودھ سے پرورش کی علامہ اقبال کی. اور اللہ نے پھر ان کے شوہر کو ہدایت دی اور وہ بھی سیدھے راستے پہ آ گئے. اور پھر اللہ نے ایسا شخص, علامہ اقبال جیسا شخص بنایا. تاریخ پڑھیں گے تو چند مثالیں ملتی ہیں ہمیں مثال ملتی ہے علامہ اقبال کی والدہ کے بارے میں. ہم جب کتابیں پڑھتے علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کے والد ایک ایسا پیشہ کرتے تھے جو ربا سے جڑا تھا, جو سود سے جڑا تھا, اور علامہ اقبال کی والدہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی. تو جب علامہ اقبال پیدا ہوئے, علامہ اقبال کی والدہ نے اپنے چھاتی کا دودھ, اپنا دودھ اپنے بیٹے کو نہیں پلایا. وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک بوند بھی حرام کمائی نہیں جائے. تو علامہ اقبال کی والدہ نے کیا کیا, اپنے زیورات بیچے جو خود کے تھے, الحمدللہ حلال کمائی کے تھے. زیورات کو بیچ کے ایک بکری خریدی اور اس بکری کے دودھ سے پرورش کی علامہ اقبال کی. اور اللہ نے پھر ان کے شوہر کو ہدایت دی اور وہ بھی سیدھے راستے پہ آ گئے. اور پھر اللہ نے ایسا شخص, علامہ اقبال جیسا شخص بنایا. ایسی کئی مثال ہے. اور ایک مثال ہے والدہ کی, شیخ عبد القادر جیلانی کی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے, اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا. ان کا بڑا ہاتھ ہے اور وہ توحید پہ تھے. اسلام کا صحیح پیغام گھروں تک پہنچایا. اور ان کی والدہ نے
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سکھایا تھا کہ بیٹا تو ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، چاہے تیرا نقصان ہو چاہے تیری جان جائے. ایک وقت جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک سفر کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دی تاکہ وہ گم نہ جائے، تاکہ کوئی انہیں چوری نہ کرے. جب وہ سفر پہ نکلتے ہیں تو ایک ڈاکوؤں کا گروہ انہیں پکڑ لیتا ہے، اور جب جانچ پڑتال کرنے کے بعد کچھ پیسہ نہیں ملتا ہے تو وہ ڈاکو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تیرے پاس کچھ پیسے نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی لی ہے، اور وہ جگہ دکھاتے ہیں. وہ ڈاکوؤں نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرفیاں نہیں ملتی ہے. وہ اتنے خوش ہوئے اس بچے کے ایمانداری سے اور پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، چاہے میری جان جائے. وہ ڈاکو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا.